بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک ایسا شہر بھی ہے جسے کبھی زمین پر جنت کہا جاتا تھا؟ ایسا شہر جہاں مسجدوں کی دیواروں پر آیات قرآنی لکھی ہے، جہاں مدرسے، صوفی درویش اور آسمان چھوتے مینار آج بھی اسلامی علم کی گواہی دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ وہی شہر ہے جہاں سے تیمور نے اپنی عظیم سلطنت قائم کی تھی، جہاں کے در و دیوار نے امام بخاری، الخوارزمی اور بیرونی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے ستاروں کو جنم دیا، اور جہاں کی گلیاں آج بھی وقت کی رفتار سے بے نیاز ہے۔ جی ہاں دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں ازبکستان کے ایک ایسے شہر کی جسے دنیا سمرقند کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسا شہر جو اسلامی تاریخ، علم، فن تعمیر اور روحانیت کا زندہ شاہکار ہے۔ دوستوں، سمرقند کی تاریخ اتنی پرانی ہے، مورخین کہتے ہیں یہ دنیا کے سب سے قدیم آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ تقریباً 2000 سال قبل مسیح یہ شہر انسانی تہذیب کا مرکز بن چکا تھا، لیکن اصل عروج 8ویں صدی میں آیا، جب عرب مسلم افواج یہاں پہنچے اور اسلام کی روشنی پھیلنے لگی۔ یہاں کے لوگوں نے اسلام کو دل سے قبول کیا اور رفتہ رفتہ یہ شہر اسلامی علم و فن کا گوارا بن گیا۔ عباسی خلافت کے دور میں یہاں مدرسے، کتب خانے اور فن تعمیر کے عظیم نمونے بنائے گئے۔ سمرقند علم، سائنس، ریاضی اور فلسفے کا مرکز بن گیا۔ اسی خطے کے ایک عالم محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے الجبر کی بنیاد رکھی، جو آج کی جدید سائنس کی بنیاد ہے۔ دوستوں، 14ویں صدی میں جب دنیا کے نقشے پر ایک نیا نام ابھرا، تیمور، تو سمرقند اس کی سلطنت کا دل بن گیا۔ تیمور نے اس شہر کو اپنی راجدھانی بنایا اور یہاں ایسی عمارتیں تعمیر کروائی جو آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ اس نے سمرقند کو علم، فن اور روحانیت کا مرکز بنا دیا۔ دوستوں، سمرقند صرف علم اور فن کا شہر نہیں، بلکہ یہ روحانیت اور تصوف کا گھر رہا ہے۔ یہاں سے کئی صوفیاء کرام، علماء اور محدثین نے اسلام کا پیغام دنیا بھر میں پہنچایا۔ قرب و خشوع، ذکر و اذکار اور علم کا ایسا امتزاج کہیں اور نہیں ملتا۔ یہی وہ شہر ہے جہاں علم اور ایمان ایک ساتھ پروان چڑھے، جہاں مسجد اور مدرسہ، بازار اور خانقاہ ایک دوسرے کے قریب تھے، اور یہی امت مسلمہ کی اصل طاقت تھی۔ دوستوں، آج کا سمرقند ایک جدید مگر روایتی شہر ہے۔ یہاں کے لوگ نرم گفتار، مہمان نواز اور اسلام سے گہری محبت رکھنے والے ہیں۔ گلیوں میں آپ کو آج بھی پرانی ازبک روایات نظر آتی ہے۔ عورتیں روایتی لباس پہنتی ہیں، مرد مسجدوں میں نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور بچے مدرسوں میں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں پورا شہر روشنیوں سے جگمگاتا ہے، اور عید کے موقع پر مساجد میں ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ دوستوں، آج سمرقند جدید ٹرینوں، شاندار سڑکوں اور سیاحوں کے رش کے باوجود اپنی پرانی روحانی شناخت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یونیسکو نے سمرقند کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں، کوئی تاریخ کے لیے، کوئی ایمان کے لیے، اور کوئی صرف اس شہر کے جادو کو محسوس کرنے کے لیے۔ یہاں کے بازاروں میں آج بھی ہاتھ سے بنی نیلی ٹائلیں، پرانی خطاطی اور قدیم ہنر فروخت ہوتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے وقت ٹھہر گیا ہو اور تاریخ خود اپنی کہانی سنا رہی ہے۔ دوستوں، سمرقند صرف ایک شہر نہیں، یہ اسلامی عظمت، علم اور ایمان کا زندہ نشان ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسجدوں کی گنبدیں آسمان سے باتیں کرتی ہے، جہاں علم کی خوشبو آج بھی فضا میں ہے، اور جہاں ہر اینٹ ایک کہانی سناتی ہے۔ اگر آپ کبھی سمرقند جائیں تو ریگستان اسکوائر کے بیچ کھڑے ہو کر ذرا آنکھیں بند کیجیے گا۔ آپ کو لگے گا جیسے صدیوں پرانے علماء کی آوازیں آج بھی گونج رہی ہے۔ یہ شہر کہتا ہے، میں علم کا چراغ ہوں، جلاتے رہو تاکہ دنیا کبھی اندھیری نہ ہو۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔